भोजपाल की तारीख पढ़ो, राजा भोजपाल की तारीख पढ़ो, जिसमें उन्होंने कहा तस्मिन तेरे मले चाचार्यन समन्विता महामदत खियात शिष्यो साख समन्विता। ये इतिहास है। और इस्लाम के दामन में आने के बाद अच्छा करता है, कोई बुरा नहीं करता। उसके बाद जो अब्दुल वासे खान ने जिन जिन लोगों को बाहर निकाला था, सबके घर पे जाकर हाथ जोड़ जोड़ कर उन लोगों को नौकरी में दाखिल किया और फिर समाज के लिए अच्छा काम किया। वो काम करके गया, वो 1 साल तक रहा। जो उसने 5 साल में नहीं किया था, वो 1 साल के अंदर करके गया। क्यों? इस्लाम के अंदर है ही इतनी अच्छाई, इतनी अच्छाई है। एक कुम्हार था, एक कुम्हार जिसके घर पे गाय बंधे हुए थे, बहुत सारे गाय थे। देखा कि गाय अपने अस्तबल में बंधे हुए एक लाइन से, एक भी गाय आगे पीछे नहीं है। मेरे भाइयों, आजकल गाय की बड़ी कीमत है। मेरे हिंदू भाई, गाय के घर बनाने के लिए मुखिया जी जानते हैं कि 1,87,000 रुपये फंड आता है गाय के घर के लिए, गौशाला बनाने के लिए। हमारे इलाके में जो मुखिया लोग हैं बहुत लूटते हैं। हमारे इलाके में 1,87,000 में से 87,000 रुपये खर्चा करते, 1 लाख टका अपने अकाउंट में रख लेते। हमको लोग आके कहते हैं कि मौलाना आप बोल रहे थे कि आपकी पार्टी आएगी, आपकी पार्टी आएगी, करप्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमने कहा कि क्या हुआ? बोला 87,000 रुपये खर्चा होता है और 1 लाख रुपये रख लेते। हमने कहा कि बड़ा मसला है भाई, गाय के घर के लिए 2 लाख टका और आदमी के घर के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता है। कैसा ज़माना आ गया। हमने कहा कि आदमी अगर आधार कार्ड बनवाने जाए तो 500 रुपये मांगते हैं और ये आधार कार्ड वैलिड भी नहीं। और आज ऐसा ज़माना आ गया है कि हमारे गाय का, भैंस का भी आधार कार्ड बनाया जाता है। मान के वो फ्री में, फ्री सेवा। मान के चलिए अगर कोई भैंस आपके इस बस्ती से ओटो बस्ती में चला जाए, उसको पहचानेंगे कैसे? अगर हम अगर इस बस्ती से उस बस्ती में चले जाएंगे तो पुलिस वाला कहता है कि आधार कार्ड लाओ, तुम्हारा अब्बा का नाम फलां, ओ तुम फलां जगह क्यों? क्योंकि तुम्हारा अब्बा का नाम ये। अब भैंसवा अगर चला जाए इधर से उधर तो भैंस के अब्बा का नाम कैसे पहचानेंगे? गाय का अब्बा का नाम कैसे पहचानेंगे? उसका फिंगरप्रिंट क्या होगा? गाय कभी जाएगी कि मेरे घर बनाने के लिए 2 लाख तक आते, तो गाय गई कि हमको पैसा दो भाई। गाय पहुँचे बैंक में तो वहाँ तो अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, उसका तो फिंगरप्रिंट है ही नहीं। ये जब इस लेवल की राजनेता लोग आ जाएं कि जानवरों के लिए ज़्यादा पैसे और इंसानों के लिए कम पैसे, इंसानों का हर काम पैसों में होता है, जानवरों का हर काम बिना पैसे का हो जाता है। जितने पैसे इन जानवरों के घर बनाने में खर्च हुए, उतने पैसे अगर दिल्ली गाजियाबाद की झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को दे देते तो आज वो सुख और चैन की ज़िंदगी गुजारते। उतना पैसा अगर एमएसपी के लिए अलॉट किया जाता तो किसान अभी आंदोलन न कर रहे होते। है हिम्मत और ताकत तो एमएसपी को कानूनी रंग दो। झूठ मत बोलो कि एमएसपी बहाल रहेगा। एमएसपी का मतलब ज़्यादा पैसे में अपने माल को बेचना। पहले बेचा जाता था कि जिसको जितना पैसा जहां मिले ज़्यादा पैसा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस बोलते हैं एमएसपी को। आज क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं कि इनका ये पैसा कानूनी तौर पर नहीं लिखा गया। आप ये कहो कि कोई भी आदमी खरीदेगा अनाज, कहीं पर ले जाकर फरोख्त करेगा गुलाब बाग में, तो इसको एमएसपी दिया जाएगा। कानून में लिखो, बिल में लिखो। बिल में क्यों नहीं लिखे? तुम झूठ बोलते हो। आपने नोटबंदी की थी, आपने कहा था कि 50 दिन का टाइम दो। अभी 50 महीने गुजर चुके हैं, अभी 50 हफ्ते गुजर चुके हैं, लोग वैसे ही मर रहे हैं। आप बोले थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतने दिन हो गए, आपने कुछ नहीं किया। गोया कि हम आपकी जुबान पर हमें विश्वास नहीं। आप आए थे बिहार के अंदर, आपने कहा था सन 2019 में हम 15 लाख रुपए के गरीब के खाते में देंगे। 15 महीने गुजर गए, अभी तक 15 रुपया तक नहीं पहुंचा। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आप बोलते हो कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिलेगा लोगों को? हम आपके बातों पर, आपकी जुबान पर विश्वास नहीं करते। आप लिखो कानून में, लिखो एमएसपी। तीनों बिल में से एक बिल जो एमएसपी के ताल्लुक से, उसमें लिखने में क्या जाता है कि जो आदमी एमएसपी जिसको नहीं देगा, जो भी एजेंट या जो भी मंडी वाला एमएसपी नहीं देगा, उसके हाथ में हथकड़ी लगेंगे। लेकिन नहीं लिखता। लिखने में क्या जाता? बोलते हैं सदन में लिख दो,
میرے بھائیوں، تو پتا اس کمہار کے سامنے میں دیکھا، میں یہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کمہار کے اس ڈسپلن کو دیکھا کہ ہر ایک گائے کے کان میں آدھار کارڈ لگا ہوا ہے، سب ایک لائن سے کھانا کھا رہے ہیں، ایک لائن سے سارے گائے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر پتا کیا ہوا، ایک بادشاہ صاحب نے دیکھا کہ ارے یہ کمہار ہے، کتنے لائن میں سب تو گائے کھانا کھا رہا ہے۔ کہا اچھا، پوچھتے ہیں کہ کارن کیا ہے۔ کمہار سے پوچھا کہ کمہار آخر تم کیسے ٹریننگ دیتے ہو، انسان تو انسان، تم نے جانور کو ایک لائن سے لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا میں بھید بھاؤ نہیں کرتا ہوں ہندو مسلمان کا، ایکوالٹی بیفور می، سارے گائے میرے سامنے برابر ہے، ان میں سے کوئی چائنیز گائے، ان میں سے کوئی جرسی گائے، ان میں سے کوئی دیسی گائے، سب کے کان میں ہم نے NRC کے لیے آدھار کارڈ لگا دیا ہے کہ NRC اگر ہوگا تو ہمارے کوٹھو گائے ہمارے استبل سے نہیں بھاگے گا، نہیں بھگائیں گے، سب کا NRC کر دیے ہم۔ اوپر سے یہ ہے کہ اگر کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہم اس کو مارتے ہیں ڈنڈا لگا کر۔ کہا کہ یہ عادت بن گیا ہے سارے گایوں کا، اسی لیے ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ کہا تو اچھا، تم نے اتنا سدھار دیا اپنے گایوں کو؟ تو بادشاہ بڑا تعجب میں پڑا کہ جو آدمی جانوروں کو ڈسپلن میں لا سکتا ہے تو وہ اگر انسانوں کے عدالت میں چلا جائے تو وہاں پر ضرور انصاف کرے گا۔ تو ایک دن کے لیے کمہار سے کہا کہ تم میری عدالت میں چلو، جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں پر چلو، تو فیصلے کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری عقل سے ہم بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ کمہار نے کہا کہ وائی ناٹ، آئی ایم ریڈی، میں تو تیار ہوں، چلیے، میں تو جب جانور کو سیدھا کر سکتا ہوں تو انسان کس کھیت کی مولی۔ راجہ جانتا تھا کہ یہ کمہار ہمارے اندر، ہر راجہ جانتا ہے، ہر منتری جانتا ہے، ہر مکھیا جانتا ہے کہ اس کے ممبر میں کون کون لوگ کھاتے، اور ہر گاؤں کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور ہر ودھان سبھا کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا MLA کتنا کٹنگ کرتا ہے، ہر علاقہ والا اپنے اپنے نیتا کے بارے میں جانتا ہے۔ تو وہ بھی جانتا تھا، بادشاہ بھی جانتا تھا کہ میں کیوں نہیں کھرا کھوٹا فیصلہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے باغی ہو جائیں گے میرے وزراء لوگ، میرے وزیر اعظم۔ کمہار کو لا کر بٹھا دیا، بادشاہ ادھر بیٹھا، ادھر وزیر اعظم صاحب بیٹھے۔ پہلے بادشاہ کے زمانے میں وزیر اعظم ہوتے تھے، وزیروں کا بڑا، آج کل وزیر اعظم CM کو بولا جاتا ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعلیٰ بولا جاتا ہے ان کو پردھان منتری بولتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب، مہاراجا کو۔ تو بادشاہ ادھر بیٹھے، ادھر وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے، ادھر بیٹھ گئے کمہار جی کرسی پر، وہ جانور والا کمہار۔ اس کے بعد ایک کیس آیا، کون سا؟ چوری کا۔ چوری کیا کیا جی وارڈ ممبر تھا، اس کو بردھا دینا تھا پورا کا پورا، یہ اندرا آواس دینا تھا پورا، 40,000 میں سے اس نے 20,000 یہی رکھ لیا، کنڈیشن لگا دی۔ تو کہا کہ اچھا وہ رکھ لی نہیں بلکہ نکالا تو پیسہ 20,000 لے کے دیا اور 20,000 چھپا کے رکھ دیا اور بولا کہ گم ہو گیا۔ تو کمہار نے کیا کہا؟ اس کے ہاتھ کاٹو۔ بادشاہ بھی بیٹھے، ادھر وزیر اعظم بھی بیٹھے، اور ادھر کمہار، سارے آڈینس ہیں۔ اس کے بعد یہ وزیر صاحب کیا کہتے ہیں کان میں وزیر اعظم؟ کمہار جی یہ فیصلہ بدل دیجیے، دوسرا فیصلہ کیجیے، دوسرا کوئی آرڈر دیجیے۔ اب وہ تو ایک ہی چیز پڑھا تھا قرآن میں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب وہ دوسرا فیصلہ کیسے دے گا؟ دوسرا کوئی پڑھتا تو دیتا۔ اس نے تو یہی پڑھا تھا کہ بھئی برابری کا ہونا چاہیے، جیسا اس نے جرسی گائے، چائنیز گائے، دیسی گائے، سب کو ایک لائن سے باندھ کر سب کو ایک طرح کا کھانا کھلاتا تھا، سب کو ایک طرح کے ایک نظر سے دیکھتا تھا، چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک نظر سے دیکھیں گے تو ڈسپلن ٹھیک ہوگا، کوئی گڑبڑی نہیں کرے گا۔ لیکن آج اس دیش میں ہو رہا، اس کمہار کی زندگی سے واقعہ لینا چاہیے آج کل کے PM اور CM کو، راجنیتاؤں کو۔ تو اس نے پھر کہا کہ دوبارہ سناؤ وکیل صاحب۔ وکیل صاحب نے کہا کہ سر ایسا ہوا، وہاں سے پیسہ آیا، ایسا کیا ویسا کیا، بیرکت 20,000 روپے کٹ گیا۔ اب کمہار کو ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ 20,000 روپے منگلو کا ہے، یہ 40,000 روپے منگل جی کا ہے،
تو 20,000 کیوں دیا اس کو؟ 20,000 کہاں گیا؟ تو پتا چوری کیا وہ۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ کام کرو، اس کے ایک نہیں دونوں ہاتھ کاٹو۔ اس بار وزیر اعظم کیا کہتے کمہار جی کے کان میں، میں وزیر اعظم، اور پتا یہ کون ہے؟ یہ میرا آدمی ہے، اسی لیے فیصلہ بدل دو۔ تو اس کے بعد سوچنے پر مجبور ہو گئے کمہار جی کہ ارے یہ تو ابانی اندانی کا خاد آدمی نکل گیا، اب کیسے اس کو جیل میں بھیجیں، کیسے ہاتھ کاٹیں؟ لیکن اس نے تو ایک ہی چیز پڑھی تھی جی، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس نے فوراً کہا اس کے دونوں ہاتھ کاٹو، اور یہ جو وزیر بیٹھا ہے اس کو بھی وہاں پر کھڑا کرو اور اس کی زبان کاٹ دو۔ کیوں؟ غلطی اس کی نہیں تھی، اس چور کی، غلطی اس وزیر کی تھی جس کی پشت پناہی میں وہ چوری کر رہا تھا۔ اسی لیے کمہار نے کہا بادشاہ کو اگر سسٹم سدھارنا ہے تو دونوں اس کے ہاتھ کاٹیے اور اس وزیر اعظم کی زبان کاٹیے، تاکہ یہ آئندہ کسی بھی چور کی حمایت نہ کر پائے۔ کاٹا گیا، سسٹم صحیح ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے اس لیے کہ آدمی جب کسی کرسی پر بیٹھتا ہے تو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، چاہے وہ اپنا آدمی ہو چاہے وہ غیر کا آدمی ہو۔ یہ چیز ہمیں کہاں پہ ملتی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی شریعت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اپنی بیٹی ہو کہ اپنی وائف ہو، محمد رسول اللہ نے کہا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں بھول جاؤں گا کہ میری بیٹی ہے، میں اس کے ہاتھ کو کاٹوں گا۔ یہ عدالت ہونی چاہیے، یہ اس مذہب کی پہچان۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ میں آیا آپ کے بیچ میں اتنے دور سے، خصوصاً مکھیا جی کا میں مثال دیا کرتا ہوں، بلکہ میں جاؤں گا کل ہمارے علاقے میں ایک پروگرام میں، وہاں کہوں گا کہ یہ جو اس پنچایت کا مکھیا جو گھس کے بیٹھا ہے گھر پہ، اس کو آنا چاہیے۔ بھائی ہم نے ان کو چنا ہے لیڈر، صرف بردھا پنسل کے لیے نہیں، صرف شوچالے بنانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ ہم اس کو کبھی بھی بلا سکتے ہیں۔ ہمارے پیٹ میں درد ہوگا، مکھیا جی کو کہیں گے کہ آپ کے پاس 4 چکیا ہے، لائیے، تو جلدی سے ہم جائیں گے پورنیہ۔ ہمارا ادھیکار ہے کیونکہ ہم نے لیڈر بنایا ہوں، اور ان کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر کا مطلب، یہ نہیں کہ کرسی پر بیٹھے، کروڑوں روپے کا فنڈ آیا، غریبوں کے لیے کھا کر کے ایک دم پیٹ پھلا کر بیٹھ گئے ہیں، وہ نہیں ہوتا ہے لیڈر۔ آپ کا دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، دونوں کو جو لے کر